دیکھو نا آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت جذبات کے اندر آ جاتے ہیں، دیکھو جی انسانی حقوق ہوا کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے نا میں کہا یہ جو لڑکیاں آج کل یہ جوان آ کے یہ جو چونکوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں، ان پر نہیں کبھی تم نے آواز اٹھائی. یہ کبھی دیکھو نا یہ پل لیک پہ بھی کھڑے ہو گئے، کبھی رنگ پورے چوک میں کھڑی ہو گئی، لیکن ادھر حضور کے لیے جذبات کا اظہار کیا جائے تو کہہ دیا جاتا ہے دیکھو جی آپ جذباتی ہو جاتے ہو، دیکھو جی آپ بھڑک اٹھتے ہو، سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے سارے بابے کا جنازہ دیکھ کے آشش کر رہے ہیں، غیر مسلک کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے جنازے نے بتایا ہے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، لیکن وہ جو کتا تھا، کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، کتے کا کام ہوتا ہے بکواس کرنا، تو وہی فواد چودھری، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ حضرت تھوڑے بھی کوئی بیٹھا تھا، اس نے کہا دیکھو جی کرونا پھیلانے کے اندر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، نہ کہ اگر تمہارے اندر وہ کوئی حلالی معاملہ ہوتا نا تو تم کبھی یہ نہ بولتے، بلکہ تم بھی یہ کہتے او واقعی رضوی مصطفیٰ کے عشق کا حق ادا کر کے گیا ہے، نہ کہ تیرے اندر کوئی معاملہ ہوتا. اور دوستوں غیر جانبدار ہو کے طریق کا تعلق نہیں، غیر جانبدار ہو کے ایک بات مجھے بتانا، فواد چودھری نے مبشر لقمان کو چٹاکا مارا کہ نہیں مارا؟ سمیع ابراہیم کو چٹاکا مارا کہ نہیں مارا؟ کیوں مارا؟ اس نے کہا دیکھو جی یہ میڈیا کے اوپر آ کے میرے خلاف بکواس کرتے ہیں، میرے خلاف گفتگو کرتے ہیں، میں کہا تمہارے خلاف کوئی بات کرے، تمہارے جذبات یہ ہیں کہ تم برداشت نہیں کر سکتے، تو دنیا نہیں جانتی محمد عربی کے غلام اپنے نبی سے پیار کتنا کرتے ہیں. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. حضرت پائیں جڑی مرضی پاٹلی نہ تعلق تہاڈا ہوئے لیکن دل مدینے والے واسطے ہونا چاہیے. ہاں یہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سب کا پتہ ہے حضرت کون کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ سارے سب سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرتے ہیں. ہاں انہیں جانا، سارے بابے دی یاد تازہ کرو، انہیں جانا، ہاں شاباش، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. حضرت یہ جتنے بھی ہیں 100 زندگیاں ملے، 100 دفعہ یہ مرے، خدا کی عزت کی قسم اتنا جنازہ 100 مرتبہ مر کے بھی ان کا نہیں ہو سکتا جتنا بابے کا جنازہ تھا. بابے کے جنازے نے بتایا اوے بندہ امام ہوئے، بندہ ایک مسجد دا خطیب ہوئے تے 4-5 مرلیاں دا مالک ہوئے، لیکن نبی دے نال وفا کرن والا ہوئے تے پھر وڈے خطیب بھی چہرہ ویکھن واسطے ترس دے نے. پھر اس کا جنازہ بتاتا ہے اوے جو ان سے وفا کرنے والا ہوتا ہے، جو ان سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، پھر مالک کانڈ نہیں لگن دے دے. حضرت میں آپ کو بتاؤں، میں لاہور تھا کل تو رات میں 9-10 بجے ہی آیا، تو میں نا مسلک دیوبند کی مسجد میں چلا گیا، وہ جامعہ مسجد آسٹریلیا. تو میں نے پھر دیکھا اچھا مسلک کی نماز پڑھی ادھر حضرت، تو وہ نا وہاں کے نا قاری صاحب نے مجھے دیکھ لیا، کہنے لگے آپ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے؟ میں کہا جی حضرت. آپ کیا ہیں؟ میں کہا خطیب ہوں میں. پھر اسے گفتگو چلی ہے، انہوں نے کیا انہیں کیا تواڈے مسلک کے بندہ ویکھے تے رضوی ویکھے. خدا کی عزت کی قسم اس نے یہی کہا، اس نے کہا ہمارے شیخ الحدیث سے لے کر ہمارے بچے تک، شیخ الحدیث سے لے کر آخری جو طالب علم ہے یہاں، کہتا سارے بابا کا جنازہ پڑھن گئے ہوئے تھے. میں کہا وجہ کیا ہے؟ ادھر تو ایک دوسرے کے پیچھے بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کیا چیز ہے کہ دوسرا بھی سب کو کہہ رہا ہے مسلک اہل حدیث کے لوگوں کو اٹھاؤ، ابتسام لائی ظہیر ہو گیا. یہ جتنے بھی حضرت سب نے بابے کے جناب عشق کو سلوٹ پیش کیا، اس کے کام کو سلوٹ پیش کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وہ مالک بتاتا ہے جو اخلاص سے کام کر کے جاتا ہے، پھر مالک غیروں سے بھی ان کی تعریف کرواتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت غور کرنا، زندہ آباد. یہ اس بات کی طرف ذرا غور کرنا. کچھ احباب نا وائس آف امریکہ یہ پیج ہے فیس بک کے اوپر، وہ بڑا خوش ہوندے پے سن ہے
ہے وہ جو گستاخ تھا نا ہالینڈ کا, اس نے بھی ایک ٹویٹ کیا تو بڑا خوش ہو رہے تھے. میں کہا حضرت بابا گیا ہے, بابے دے من والے نہیں گئے. ہاں جی, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہاں خدا کی عزت کی قسم, جب تک مسلمانوں کا ایک بچہ بھی موجود ہے وہ اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکے گا. وہ مصطفیٰ کی عزت پہ پیرا دینا جانتا ہے, وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کے اوپر پیرا دینا جانتا ہے. امام شہاب الدین نے لکھا اس بات کو, کہتے ہیں کہ جب بعض تتاریوں نے اسلام قبول کیا نا, بعض تتاریوں نے, تو کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے نا, جب بعض تتاریوں نے عیسائی مذہب کی طرف اپنا رجحان کیا تو کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا. بڑے بڑے عیسائیوں نے اپنے پادری بلائے اور کہتے ہیں ایک پادری جب تقریر کرنے کے لیے آیا نا, اس نے اپنی تقریر کے دوران رسول اللہ کی گستاخی کی. کہتے ہیں مجمع کے اندر کوئی انسان نہیں اٹھا, لیکن وہاں پر نسلی کتا بندہ ہوا تھا. کتے نے رسی کو توڑایا, اڑتا ہوا پورا چٹاکا پادری کے منہ کے اوپر دے کے مارا. لوگوں نے کتے کو چھڑوا کے سائیڈ کے اوپر باندھ دیا. پادری پھر تقریر کرنا شروع جب کی, ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا پادری جی کتے نے تاں تری چٹاکا ماریا, تسی محمد عربی دے بارے چ بکواس کیتی ہے. کہتا ہے نہیں, مسئلہ یہ ہوا تھا تقریر کرنے کے دوران جب میری انگلی کتے کی طرف گئی نا تو کتا یہ سمجھا کہ میری طرف, میں اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کو مارنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اسی لیے کتے نے میری طرف حملہ کر دیا ہے. یعنی اس نے بعض کو ٹال مٹول کیا, پھر مصطفیٰ کی گستاخی کی, گفتگو کے اندر پھر حضور کے خلاف بکواس کی. لیکن میرے دوستو کتا تھا کتا جو نبی کی عزت پہ پیرا نہ دے, کتے نالوں بھی پیڑا ہے, خنزیر نالوں بھی پیڑا ہے. یہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, یہ عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. حضرت ذرا سنو پہلے بات. امام شہاب الدین نے لکھا, کہتے ہیں کتا تھا کہ کتے نے پھر رسی کو توڑایا. کہتے ہیں کتے نے پھر جب حملہ کیا, کہتے ہیں ایسا چک مارا اس پادری کا سر تان سے جدا کر کے رکھ دیا. کتا تھا حضرت, کتا, لیکن سر تان سے جدا کر کے رکھ دیا. امام شہاب الدین کہتے ہیں 40,000 تتاری ایسے تھے جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا, لیکن عزت رسول کے حوالے سے انہوں نے جب کتے کی غیرت کو دیکھا, انہوں نے عیسائی مذہب کو چھوڑ کے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا. کتے کی غیرت کو دیکھا. تے ساڈے اندر کتے جنہیں بھی غیرت نہیں ہے, کتے جنہیں بھی غیرت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں حضرت, یقین کرو ہے, بندے کی عزت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جب بندہ حضور کی عزت پہ بات کرتا ہے. یہ حقیقت بات ہے حضرت. دیکھو یہ ڈیوٹیاں ہیں حضرت, کوئی اپنے کسی کے لیے بولتا ہے, کوئی کسی کے لیے بولتا ہے. ہم جن کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں, الحمدللہ. جن کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں. دوستو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. یہ آپ نے سمجھنا ہے جو میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا کہ شریعت کیوں کہتی ہے کہ حضور کے گستاخ کو مار دیا جائے. عقلی طور پر میں گفتگو لے کے چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کیا جائے. فرماتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے. اب جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا, بیان کیا جا سکتا ہے نہیں نہ کیا جا سکتا. اب حکم پہ عمل کیسے ہوگا, ساری نعمتوں کا ذکر کیسے ہوگا. امام فخر الدین رازی جیسا بندہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حکم ایسے ہی ہوگا, اللہ کی ساری نعمتوں کی طرف غور و فکر کرو, ساری نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت کو تلاش کرو جڑی ایڈی وڈی نعمت ہوئے تو ایک, لیکن ایڈی وڈی ہوئے, بندہ صرف اس ایک دا ذکر کرے. اللہ فرمائے تو نے ایک کا نہیں کیا, یعنی ایک کا ہی ذکر ہو. اللہ فرمائے تو نے ایک کا نہیں کیا, تو نے تمہاری ساری